کیا چاہتے کیا ہیں؟ کوئی زرعی اصلاحات، کوئی مزدور کی بہبود، کوئی انڈسٹریلائزیشن، ملک کی ترقی کا کوئی منصوبہ، سول سروس کو بہتر بنانے کا کوئی منصوبہ، ایف بی آر کی بہتری کا کوئی منصوبہ، پولیس، کوئی چیز، کوئی اصلاح. اقتدار میں بھیک میں اقتدار دے دو. وہ تو کہتے ہیں 22 سال عمران خان نے دھکے کھائے بھیک میں، ان کو اقتدار میں، وہ کیوں بھیک میں مانگے گا ارون صاحب؟ عمران خان نے تو 22 سال اسٹرگل کی نا. نواز شریف کو کس طرح اقتدار ملا تھا؟ نواز شریف کو کس نے وزیر اور وزیر اعلیٰ بنایا تھا اور کس نے وزیر اعظم بنایا تھا؟ اقتدار جیسے بھی ملا ہو، وہ کہتے 3 حکومتیں عوام کے لیے قربان کیسے ملا تھا اقتدار نواز شریف کو؟ اس سوال کا جواب دیں. اسی راستے سے پھر ہو گیا تھا جن پہ تنقید اس کو تو 100% بھی، اس نے تو 22 سال اسٹرگل کی نا. اس پہ تو اعتراض یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے. اور بھٹو صاحب وزیر کیسے بنے تھے؟ سکندر مرزا نے بنایا. ان کی بیگم کے اور سکندر مرزا کی بیگم کے تعلقات ہیں. ہی ہیڈ نو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ. انہوں نے کوئی الیکشن نہیں جیتا تھا جب وہ وزیر بنائے گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ سکندر مرزا کے نام ان کا ایک خط ہے مرحوم کا، بھٹو کا، کہ آپ قائد اعظم سے بڑے لیڈر ہیں. ایوب خان کو وہ ڈیڈی کہتے رہے، ایشیا کا ڈیگال کہتے رہے، صلاح الدین ایوبی کہتے رہے. انہیں تجویز پیش کی کہ 1 پارٹی رول ہونا چاہیے، ڈیپٹی کمشنر اس کا صدر ہو ضلع میں، اور ایس پی جو ہے، ایس ایس پی نہیں ہوتا تھا اس ضلع میں، ایس پی ہوتا تھا، وہ سیکٹری ہو. اور ملک کی جو صنعت تھی اس کو قوم آ کر برباد کر دیا، تباہ کر دیا. وہ ایک برٹش ڈپلومیٹ تھا، اس نے لکھا ہے، اگر آپ کہیں تو میں وقفے کے بعد پڑھ کے سنا دوں گا، میرے موبائل میں ہے. اس نے ارلی 60s میں یہ لکھا کہ اس میں وہ تمام خوبیاں ہیں بھٹو میں جو اقتدار کے لیے ضروری ہیں. اچھا، ذہانت ہے، پڑھا لکھا ہے، متحرک ہے، پاور کے مکینکس کو سمجھتا ہے. بٹ ہی از بورن ٹو بی ہینگڈ. اس وقت کچھ سوچ نہیں سکتا تھا جو اس نے لکھ ڈالا. اور وہ جو لفظ اتنے سخت ہے میں انہیں دہرانا نہیں چاہتا. وہ جو ٹیلی گرام سے بھیجتے ہیں چلیے ایک سخت الفاظ. اچھا وہ تو اپنا اس کی یہ بات درست ہے کہ جب وہ نکال دیے گئے، انہوں نے مستعفی نہیں ہوئے تھے، نکال دیا ایوب خان نے. پھر یہ بات صحیح ہے کہ پارٹی انہوں نے اپنے زور بازو سے بنائی، اس میں کوئی شبہ نہیں. نواز شریف نے تو زور بازو سے نہیں بنائی. وہ تو اسی راستے سے آئے جس پہ عمران خان پہ تنقید کر رہے ہیں یہ لوگ. وہ تو اپنے زور بازو سے ان کو تو پارٹی بنا کے دی گئی نا. جنرل حمید گل مرحوم نے اس پہ قوم سے معذرت کی 1 سے زیادہ دفعہ. اسلم بیگ نے اور جنرل اسلم بیگ نے اور حمید گل نے بٹھا دیا نا کرسی اقتدار پہ. اور یہ کمال ہے کہ بیٹھتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ حمید گل صاحب کو اسلم بیگ صاحب کے خلاف ہو گئے. ان کے ویسے تو ہر چیف آف آرمی اسٹاف مجھے آپ کا واقعہ یاد آتا ہے ارون صاحب، نواز شریف صاحب جب وہ پیسوں والا بریف کیس لے کے گئے تھے ظہور الہی صاحب کے پاس. ہاں، ظہور الہی کے پاس بریف کیس لے کے گیا کہ میرے والد صاحب نے بھیجا. چودھری ظہور الہی نے کہا کہ بھائی ان سے کہو ہم پیسے دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور تحریک استقلال سے جو مخالف تھی اسٹیبلشمنٹ کی، سیدھے چھلانگ لگا کے وزیر بن گئے. اور میں اس افسر کا نام نہیں لیتا، بہت مشہور آدمی ہے، شاعر بھی ہے. اس نے پوچھا کہ اس نے کہا میرا دل چاہ جب یہ کارڈ لے کے اندر داخل ہو رہے تھے کہ برخوردار تم کون ہو؟ اور یہ وزیر بن گئے اور ضیاء الحق کی سرپرستی میں اور جیلانی کی سرپرستی. یا تو آپ کہیں اور سے آئے ہوں. یہ ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی عمران خان کو، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن آپ نے تو سارے الیکشن دھاندلی سے جیتے. پٹواریوں کے ذریعے، تحصیلداروں کے ذریعے، اسکول ٹیچروں کے ذریعے برائب کر کے آپ نے میڈیا کو برباد کر دیا. برائب کر کے یہ لفافہ جرنلزم کی اصطلاح کہاں سے آئی ہے؟ یہ شام کو نقد لفافہ لے کے جاتے تھے اور کون تعین کرتا تھا کس نیوز ایڈیٹر کو اور کس کو کتنے پیسے دینے ہیں؟ حسین حقانی صاحب. ہارون صاحب آپ یہ ساری چیزیں ان کے اوپر نہ ڈالیں. محمود اچکزئی صاحب ساری چیزیں کسی اور پہ ڈال رہے ہیں. ذرا پروڈیوسر صاحب محمود اچکزئی صاحب کا کلپ سنائیں. اچکزئی صاحب سے پوچھ کے میں تجزیہ کیا کروں؟ نہیں میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. جی پروڈیوسر صاحب. آج پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں جنہیں اسٹیبلشمنٹ نے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان کیا تھا، تمام سیاسی
सियासी पार्टियों ने अपने तजर्बे में ये सीखा कि जब तमाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इदारे एक दूसरे के साथ पेटीबंदी रखते हैं, हम क्यों ऐसा न करें। उनकी पेटीबंदी वो कहते हैं हम भी इकट्ठे हो गए हैं। ये इकट्ठे उस दिन तक के लिए हैं, PNA की तरह, MRD की तरह, उस दिन तक के लिए इकट्ठे हैं जब तक इमरान खान चला नहीं जाता। इनमें क्या चीज़ कदर मुश्तरक है? क्या जरदारी साहब और नवाज शरीफ एक हैं? मौलाना फजलुर रहमान क्यों तशरीफ नहीं ले गए लाड़काना? वो ज़ाती वजूहात थी उनकी। क्या ज़ाती वजूहात थी? पेट खराब था, बुखार था, कोई मतलब कोई साहबजादे की शादी थी, कोई खुदा न खास्ता घर में कोई सानहा हो गया था, आप मरियम साहब की बात को सच साबित कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि मौलाना साहब नहीं आएंगे तो मैं किसको गलत साबित कर रहा हूँ? आप उनको सच साबित कर रहे हैं। वो कह रही थी मौलाना साहब नहीं आएंगे तो इमरान खान साहब भी यही कहेंगे, दरार पड़ गई और ये हो गया। सच्ची कैसे हो गई? नहीं, मैंने तो सच्ची कहा ही नहीं, मैंने कहा आप सच साबित कर रहे हैं उनकी बात को। हाँ, बात यह है कि वो ये मर्दान नहीं गए बिलावल तो वो वहाँ नहीं गए, ये तो इनका हाल है। और रोज़ अगर किसी के पास तो रिकॉर्ड होगा एजेंसियों के पास, हमें तो पता नहीं, लोग हम स्पेकुलेशन करना नहीं चाहते, रोज़ एक दूसरे को तानातानी करते टेलीफोन पे। वो मौलाना फजलुर रहमान उनसे कहते हैं भाई इस्तीफे दो सिंध असम्बली से। 5 अरब रुपए माहवार का मुनाफा कोई तर्क करता है? कभी किसी पटवारी ने इस्तीफा नहीं दिया इस मुल्क में, कभी किसी SHO ने नहीं दिया, तो ये भी तो जरा बड़ी किस्म के पटवारी है ना। तो जेलें भरने की बात क्यों कर रहे हैं? कौन सी जेलें हैं और किसने भरनी है? ये जरदारी साहब फरमा रहे हैं, अभी किसी ने भरी है इनमें से जेलें? जेलें 77 की मूवमेंट में भरी गई थी, इसके अलावा कभी पाकिस्तान में जेलें खत्म नबूवत की तहरीक में भरी गई थी 50s में। ये जेलें भरेंगे जरदारी साहब, जो मतलब ये है कि उधर उनसे बात कर रहे होते हैं, अगर कोई 2 टेलीफोन होते, ऐसा कोई निज़ाम होता तो एक टेलीफोन पे पिंडी बात कर रहे होते तो एक पे मौलाना फजलुर रहमान से या नवाज शरीफ से बात कर रहे होते। कोई तरीका ऐसा है नहीं, बल्कि उसकी उसको सुना रहे होते हैं, उसकी उसको सुना रहे। मैं इसका आई विटनेस हूँ कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में जो मीटिंग्स होती थी उसकी रुदाद किस तरह खुफिया तौर पर दूसरों को सुनाई जाती थी, एक से दूसरे को सुनाई जाती थी। ये इनकी दिल जो है वो फटे हुए हैं और ज़ुबानें एक हैं, दिल अलग हैं, ज़ुबान एक है। ये अहले कूफा की तरह हैं। कूफा की क्या तारीफ़ की थी इमाम ने, ज़ैनुल आबिदीन ने? कूफा एक शहर नहीं, एक खामोश उम्मत का नाम है। हर वो शहर, मुझे इतनी तकलीफ़ करबला में नहीं पहुंची थी जितनी अहले कूफा की खामोशी पर। कूफा एक शहर नहीं, एक खामोश उम्मत का नाम है। जहाँ कहीं जुल्म हो और लोग खामोश रहें, वो शहर कूफा है और उसके रहने वाले कूफी हैं। ये इक़्तिदार के पैसे के भिखारी, मैं ये नहीं कहता इमरान खान ठीक है, इमरान खान कुछ भी नहीं कर सका, ना करदाकार है, कुछ डिलीवर नहीं कर सका और कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन ये तो कौमी सलामती से ही बेनियाज़ हैं।